شام کے سائے مکمل طور پر اپنے پر پھیلانے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ موئز جو کافی وقت سے گردن جھکائے لیپ ٹاپ پہ کچھ کام کر رہا تھا، لیپ ٹاپ سمیٹتے اس نے اپنی گردن دائیں بائیں ہلائی اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا ارادہ ایک تفصیلی راؤنڈ لگا کر گھر واپس جانے کا تھا۔ نہ جانے رشتے کی بابت کیا بات بنی تھی۔ لیپ ٹاپ بیگ میں رکھ کر وہ باہر نکلا۔ غیر معمولی شور کی آواز پہ اس نے تعجب سے گردن موڑ کر بائیں طرف دیکھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ دوپہر میں تو ماہا اس کے پاس گھر جانے کی اجازت لینے آئی تھی انجم کی بدولت، مگر اب وہ یہاں کیوں تھی؟ وہ لمبے لمبے ڈھک بیٹھتا اس کے نزدیک پہنچا جو پوری دل جمعی سے لیپ ٹاپ پہ کچھ ٹائپ کرنے میں محو تھی۔ ماہا! موئز کی بھاری آواز پہ وہ اچھل کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، مگر سامنے دیکھتے ہی اس نے سکون بھرا سانس خارج کیا۔ آپ ابھی تک گئی نہیں؟ دوپہر میں تو جانے والی تھیں۔ اس کی بات پہ ماہا کے چہرے پہ ایک تاریک سا سایہ لہرایا۔ وہ اب اسے کیا بتاتی کہ انجم اسے پہلے ہی میسج کر کے آنے سے منع کر چکی ہے؟ اس نے بامشکل مسکراتے موئز کی جانب دیکھا۔ جی بس جا رہی تھی، میں نے سوچا وہاں تو سب ہوں گے، یہاں جو کام ضروری ہے وہ ہونا چاہیے، وہ سیکھنا چاہیے۔ اس نے ٹال مٹول سے کام لینا چاہا، لیکن موئز کی گہری نگاہوں کے ارتکاز پہ اس نے حلق ترک کیا۔ نہ جانے اس کی نگاہیں اندر تک کھوجتی ہوئی کیوں ہوتی تھیں۔ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل ماہا، یہ آپ کا پہلا دن تھا، پہلا مہینہ نہیں، اور ویسے بھی آپ یہ لیپ ٹاپ لے کر گھر جا سکتی ہیں۔ آج آپ کو انجم کے گھر پاس ہونا چاہیے اس کے۔ خیر میں تو ویسے ہی گھر جا رہا ہوں، آپ پیکنگ کریں، میں آپ کو گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ وہ ہتھیلی پہ سرسوں جمانے کی تیاریوں میں تھا۔ ماہا اس کی آفر پہ کشمکش کا شکار ہوتے انگلیاں چٹکانے لگی۔ وہ اسے حقیقت سے بھی روشناس نہیں کرا سکتی تھی۔ سر میں خود چلی جاؤں گی، ویسے بھی یہاں سے بس چلتی ہے، وہی کا روٹ ہے۔ وہ اسے ٹالنے والے انداز میں بولی۔ اس میں مذائقہ ہی کیا ہے اگر میں آپ کو چھوڑ دوں تو؟ میں کبھی بھی خود مختار نہیں ہو پاؤں گی سر، میں چلی جاؤں گی، آپ سکون سے جائیں۔ آر یو شور؟ موئز کی سنجیدہ آواز پہ اس نے ہولے سے مسکراتے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے لیے یہ یقین کرنا بے حد مشکل تھا کہ سامنے کھڑا شخص اسی کا بھائی ہے جو اسے کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ انجم کو وہی پسند آنا تھا کیا؟ کاش اس نے موئز کو پسند کیا ہوتا تو کم سے کم اس کی زندگی سنور جاتی۔ اس کی چوری پشت کو دیکھتے ماہا نے سوچا، اور اس کے جاتے ہی وہ بھی گھڑی میں وقت دیکھتے دیکھتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ویسے بھی جتنی ٹائم لمٹ انجم نے دی تھی وہ تو پوری ہو چکی تھی۔ وہ بھاگنے والے انداز میں وہاں سے نکلی۔ اگر زیادہ دیر وہ ہو جاتی تو اس کا واپس جانا انتہا مشکل ہو جاتا۔ اگر بس چلی گئی تو؟ وہ ڈرتے ڈرتے بھاگنے والے انداز میں بس اسٹاپ پہ پہنچی، جس کی بدولت دایاں جوتا ٹوٹتے پیچھے ہی کہیں رہ گیا تھا۔ ذلت کے احساس سے ماہا کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ اس نے جوتے کو اٹھا کر دیکھا تو وہ بری طرح ٹوٹا ہوا تھا۔ اس کی جان ہوا ہونے لگی۔ یہ منحوس جوتا، ابھی بھی ٹوٹنا تھا اس کو۔ وہ دانت پہ دانت رکھتے دھیمے سے شکوہ کناں لہجے میں بولی۔ کاش وہ موئز کی آفر ہی قبول کر لیتی تو آج یوں خجل خوار نہ ہوتی۔ شام ہونے کی بدولت وہاں پہ اکا دکا ہی گاڑیاں اور لوگ تھے۔ ماہا کا دل ہلانے لگا۔ اپنے عقب سے آنے والی قدموں کی چاپ پہ ماہا کا حلق سوکھ گیا۔ اس کے حلق میں کانٹے سے چبھنے لگے۔ کون ہو تم، اور اتنی رات کو تنہا یہاں کیا کر رہی ہو؟ بھاری سخت لہجہ۔ ماہا کی جان ہوا ہونے لگی۔ اس نے جوتی کو سختی سے مٹھی میں بھینچتے ہوئے جو ہی رخ موڑا، سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر اس کے چہرے کے زاویے اسی تیزی سے بگڑے تھے۔ مقابل کا بھی یہی حال تھا۔ زاویہ کی پیشانی پہ سلوٹیں نمودار ہوئیں، ماتھے کی رگیں ابھر کر آخری حد تک نمایاں ہو رہی تھیں۔ آپ؟ ماہا کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہ تھی، اس کا دل الگ ہی پرلے پہ دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی باہر نکل آئے گا۔ ہاں ملاقات تو میں تم سے چاہتا ہوں، مگر اتنی جلدی بالکل نہیں، لیکن اب ہو ہی گئی ہے تو مجھے بتاؤ ذرا، کیا بول رہی تھی تم صبح؟ وہ دھیمی سرد آواز میں غررایا اور باریک قدموں سمیت اس کی جانب بڑھنے لگا۔ ماہا بھی ڈرتے ڈرتے قدم پیچھے کی جانب اٹھانے لگی۔ اس نے زاویہ کے غصے کے خوف سے سہمتے حلق ترک کیا۔ مجھے یاد نہیں، وہ روحان سے لب و لہجے میں بولی۔ زاویہ نے اس کی آنکھوں میں پانی اکٹھا ہوتا دیکھ کر خوف سے آنکھیں گھمائیں۔ تمہارا ایک بھی آنسو آنکھ سے نکلا نا تو تمہاری جان لے لوں گا میں لڑکی۔ ماہا کی پشت جوں ہی درخت سے ٹکرائی وہ خوف سے آنکھیں میچ گئی، لیکن اگلے ہی لمحے زاویہ کے پتھریلے لہجے پہ ماہا نے ہولے ہولے کانپتے چہرہ جھکا لیا۔ وہ اتنی رات کے تنہا ایک مرد کے ساتھ سڑک پہ اگر کوئی اسے یہاں دیکھ لیتا تو اسے تو جان سے ہی مار ڈالتا۔
یہی بول رہی تھی نا، مجھ جیسوں کا تم جیسوں کو دیکھ کر سسٹم ہل جاتا ہے۔ اس کے تمسخر اڑاتے کاٹدار لب و لہجے پہ ماہا کو اس وقت پہ افسوس ہونے لگا جب اس نے یہ بات بولی تھی۔ زاویار اس کے اطراف میں دونوں بازو رکھتے اس کے چہرے پہ جھکا اور اسے مکمل طور پہ اپنے حصار میں لے لیا۔ ماہا کی آنکھوں میں خوف تیرنے لگا، اس کی گرم سانسوں کی تپش ماہا کو اپنی پیشانی پہ محسوس ہو رہی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ ابھی ابھی گر جائے گی۔ زاویار نے سختی سے اس کی ٹھوری کو اپنے شکنجے میں لیا اور اس کا چہرہ اونچا کرتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑی۔ ماہا کا پورا وجود اس کے لمس پہ کانپ رہا تھا۔ تمہیں دیکھ کر میرا سسٹم تو دور کی بات، میں تو تمہیں دوبارہ دیکھنا بھی گوارا نہ کروں، اس قدر نفرت ہے مجھے تم سے۔ اس نے تنفر بھرے لہجے میں بولتے اس کی ٹھوری کو غصے سے جھٹکا۔ ایک ٹیس ماہا کے وجود میں سرایت کرتی چلی گئی، مگر اگلے ہی لمحے اس قدر بےعزتی پہ اس کے اندر کی خودسر ماہا نے سر اٹھایا۔ اس نے بے حد اشتعال کے عالم میں اسے خود سے دور جھٹکا، ایک نگاہ اس کے وجود پہ موجود پولیس کی وردی پہ ڈالی۔ اس کی نگاہوں میں کیا کچھ نہیں تھا۔ زاویار کا دماغ اس کی حرکت میں گھوم گیا۔ تو نظر انداز کیا کرے نا، مگر نہیں، آپ تو کمزور مرد ہیں نا، کیا کام ہے آپ کا لڑکیوں کو ہراس ہونے سے بچانا، مگر جب آپ جیسے خود ہی لڑکیوں کو ہراس کرنا شروع کر دیں۔ اس سے پہلے کہ وہ غصے اور نفرت کے ملے جلے تاثرات سمیت اپنی بات مکمل کرتی، ایک داڑھ کے ساتھ زاویار کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا تھا، لیکن وہ درمیان میں ہی روکتے مٹھی بھینچ گیا۔ ماہا نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اگر میں کمزور ہوتا نا تو ابھی کے ابھی تمہارا چہرہ تھپڑوں سے سرخ کر دیتا، اس قدر گھٹیا بات کرنے پر، مگر نہیں، میری تربیت ایسی نہیں ہے۔ خیر، آئندہ کبھی میری نظروں کے سامنے نہ آنا، کیونکہ اگر تم آئی تو مجھ سے کسی قسم کی نرمی کی توقع مت رکھنا۔ وہ بے دردی سے اس کی سماعتوں میں سور پھونکتے ہوئے مڑ گیا۔ ماہا کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ وہ جلد بازی میں اس پہ اس قدر گھناؤنا الزام لگا بیٹھی تھی، اور وہ تو ویسے بھی انجم کا ہونے والا شوہر تھا، مطلب اس کی ملاقات زاویار سے لازم تھی۔ اگر کبھی یہ قصہ کھل جاتا تو انجم کے دل میں اس کے لیے نفرت کا پیمانہ مزید بڑھ جاتا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچتے اپنی نم آنکھیں رگڑ ڈالیں اور مریل قدموں سے چلتے بائیں جانب کھڑے رکشے کی جانب بڑھی۔ اس نے نہ جانے کیا سوچ کر ایک نظر مڑ کر زاویار پر ڈالی جو شاید وہاں اپنی ڈیوٹی پہ تھا، اور اس نے اس پہ کس قسم کا الزام لگا دیا تھا۔ اس کا سر انتہائی درد سے پھٹ رہا تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس نے اپنے ہاتھوں سے ہی یہ سب کیا تھا۔ پیروں پہ پتھر لگنے کی بدولت اس میں بھی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اپنی کم مائگی کا احساس اس کی رگوں پہ میں سرایت کرتا چلا گیا۔ رکشے میں بیٹھی وہ پورا راستہ ہی آنسو بہاتی آئی تھی۔ گھر پہنچتے ہی وہ بنا کسی کو مخاطب کیے اس سے پہلے کہ کمرے کی جانب بڑھتی، عقب سے آنے والی شفقت بھری آواز نے اس کی جانب اپنی توجہ مبذول کرائی۔ ارے بیٹا، آپ یہاں؟ ماہا نے الجھی نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا، لیکن انہیں پہچانتے ہی وہ دھیمے سے ہنس دی اور ان کی جانب بڑھی۔ انکل، آپ رائکا کے پاپا ہیں نا؟ وہ لوگ شاید گھر جانے کی تیاریوں میں تھے۔ ماہا کو ان سب کے ساتھ ہنستا مسکراتا دیکھ کر انجم کے لبوں سے مسکراہٹ جیسے کسی نے نوچ لی تھی۔ رائکا نے مسکراتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، البتہ فرزانہ نے اسے ایک نظر دیکھ کر دوسری نظر ڈالنا بھی گوارا نہ کیا۔ ماہا کو ان کا سرد رویہ شدت سے محسوس ہوا تھا۔ ہاں، یہ میرے بابا ہیں، یہ پھپھو، یہ علی بھائی اور موئز بھائی سے تم مل چکی ہو، آخر میں زاویار بھیا۔ وہ چہک کر بولی، ماہا کے لبوں سے جیسے کسی نے مسکراہٹ نوچ لی تھی۔ زاویار کا نام سنتے ہی ایک خوف اس کے وجود میں سرایت کرتا چلا گیا۔ وہ بامشکل مسکرائی۔ ارے، نام سے ہی بس ڈراونے لگتے ہیں، اصل میں بالکل نہیں ہے، کوئی بات نہیں، مسکرا لیں۔ علی جو اس کے لبوں سے سکڑتی مسکراہٹ دیکھ چکا تھا، ہنستے ہوئے مذاق کرنے والے انداز میں بولا تو وہ مرے مرے انداز میں ہنس دی۔ اب اس سے بہتر یہ بات کون جانتا تھا کہ وہ کس قدر ڈراونے ہیں۔ وہ جلاد بھی تھا، ہونہار بھی تھا، اور وہ اس کے بارے میں سب تو جانتی تھی۔ آپ یہاں رہتی ہیں؟ مطلب یہاں تو ہم رائکا کی دوست انجم۔ انکل، یہ میرے ماموں جان کا گھر ہے، انجم میری کزن سسٹر ہے، میں یہی رہتی ہوں ان سب کے ساتھ، رائکا میری بھی دوست ہے۔ وہ دھیمے سے بولی۔ ظفر نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا اور شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ اسے سامنے دیکھ کر تو ویسے بھی انہیں اس پر ایک نئے سرے سے پیار آتا تھا۔ بہت پیاری بیٹی ہے آپ کی، بالکل کسی گڑیا جیسی، اللہ پاک نصیب بھی ایسے ہی پیارے کرے، آمین۔ وہ محبت سے اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے بولے۔ ماہا کی آنکھیں من آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اس نے پلک جھپکتے آنسوؤں کو اندر اتارا۔ انجم کے وجود میں غصے کے بھانپڑ سے جل رہے تھے۔ وہ مٹھیاں بھینچتے کٹیلی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔
तुम्हें अपनी दोस्त के सिवा ये दिखाई नहीं दी क्या? पसंद भी किया वो दुनिया का 8वां अजूबा भी ना ही कहो, एक नई चीज़ ही ईजाद की है उसके माँ बाप ने। उन्हें पसंद कर लेती, कितनी मासूम सी है। भाई की उनके आगे सीटी गुम हो जानी थी, ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ। अली के पुरयकीन लहजे पे वो रायका उसे देख कर रह गई। अब की बार उसे भी हकीकतन अफसोस हुआ था, उसने अंजुम के बजाय पहले ही माहा का नाम क्यों नहीं लिया। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अक्ल की बातें तुम सोचती ही कहाँ हो? ऐसे ही तो मैं तुम्हें बेवकूफ़ नहीं कहता। वो उसके सर पे थप्पड़ मारते गाड़ी में बैठ गया। रायका ने चौंक कर माहा की जानिब देखा जो मुस्कुराते हुए उसके गले लग रही थी। दूसरी निगाह उसने अंजुम पे डाली जिसने दूर से ही उसे देखकर हाथ हिलाया था। कितना फ़र्क था दोनों में, किस कदर मुख्तलिफ थी वो एक दूसरे से, वो सोच कर रह गई। वैसे आपको माहा जी कैसी लगी फूफो जान? सच कहूँ तो दोनों ही ज़रा सी भी पसंद नहीं आई। अगर एक ऐसी है तो जाहिर सी बात है कि दूसरी भी इसी रंग में रंगी होगी। उनके तल्ख लहजे पे रायका ने ताजुब से उनकी जानिब देखा। वो ऐसी नहीं है फूफो, वो तो बड़ी इनोसेंट सी है। रायका माहा के हक़ में बोली। फरजाना ने गुस्सीली निगाहों से उसकी जानिब देखा तो वो खुद में सिमट कर रह गई। माहा का यहाँ क्या जिक्र, बात सारी अंजुम की है। हमने उसे देख लिया है, बस घर जाकर मैं ज़ावियार से बात कर लूँगा, बाकी जो उसका फ़ैसला हुआ। ज़फ़र साहब को माहा को यूँ मौज़ूए गुफ्तगू बनाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। इन सब को झिड़कने वाले अंदाज में बोले और उन सब को खामोश रहने का इशारा किया। उनके जाते ही अंजुम जो गुस्से से बरी बैठ खड़ी थी और माहा के मोहब्बत भरे मुज़ाहरे देख रही थी, तैश के आलम में दनदनाते हुए माहा की जानिब आई जो ज़फ़र की बातें याद करके अभी भी मुस्कुरा रही थी। अगले ही लम्हे उसका हाथ उठा और माहा के बाएं गाल पे निशान छोड़ गया। राफ़े तेज़ी से उसकी जानिब बढ़े, अलबत्ता किरण के लिए ये हैरत का मुकाम था। मुज़म्मिल और अरहाम अपनी अपनी जगह साकित खड़े थे। माहा ने सख्ते की कैफियत में उसकी जानिब देखा। ये क्या बदतमीज़ी है अंजुम? राफ़े गुस्से से उसे झंझोड़ते हुए धाड़े और माहा को अपने हिसार में लिया जो फक चेहरे समेत खड़ी थी। आंखों में बेयकीनी सी छाई थी। मेरी जगह लेना चाहती हो तुम? मेरी जगह, मेरी चीज़ें, मेरा सब कुछ हथियाना चाहती हो ना तुम? जलती हो तुम मेरी खुशियों से। मैंने मना किया था तुम्हें कि अभी घर वापस मत लौटना, मगर तुम जानबूझकर आई ताकि सब मुझे छोड़कर तुम्हारी जानिब मुतवज्जा हों। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, ज़ावियार सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। अगर उसे किसी ने मुझसे छीनने की कोशिश की ना तो मैं अपनी जान ले लूँगी। वो हाथ जुनूनी हो रही थी। उसकी लहू रंग निगाहों को देखकर अरहाम उसे खींचते हुए अंदर ले गया। अलबत्ता माहा अभी भी सुन खड़ी थी। उसके इल्ज़ाम पे कुछ बोलना चाहती थी मगर चाहकर भी ज़ुबान ने उसका साथ नहीं दिया। क्या इज़्ज़त थी उसकी, क्या मुकाम था उसका। जहाँ जाती थी उसकी कम मायगी का एहसास दिलाने वाले लोग आस पास ही मौजूद होते थे। कौन था उसका सगा? अगर मामू उसके सगे थे तो अपनी बेटी की हरकत में उस पर हाथ क्यों ना उठा पाए, उसके उठे हुए हाथों को क्यों ना रोक पाए। मुझे माफ़ कर दो माहा, न जाने उसे क्या हो जाता है। राफ़े की बात पे उसने हाली निगाहों से राफ़े की जानिब देखा जो कि इस कदर सुकून से ये बात बोल रहे थे। माफ़ कर दिया मामू जान, सबको माफ़ कर दिया। वो वीरान लहजे में बोलते अपने शिकस्ता कदमों को समेटते अंदर की जानिब बढ़ गई। अब उसे शिद्दत से इस बात का एहसास हो रहा था कि राबिया के साथ उसे भी मर जाना चाहिए था। ये दुनिया माँ बाप के बगैर अंधेरी है। माँ बाप के बगैर तो इस दुनिया में कुछ नहीं रखा, कुछ भी नहीं। ये ज़िंदगी मेरे अलावा सब पे ही मेहरबान है। उसने आंखों को मूंदते सोचा। ठंडी हवा की बदौलत बालों की लटें चेहरे पे अटखीलियाँ कर रही थी। उसने अपनी नम पलकों को रगड़ा और बेंच पे बैठी चेहरा झुकाए टांगें हिलाने लगी। मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है या अल्लाह, क्योंकि मैं जानती हूँ यही मेरा नसीब है और नसीबों का लिखा बदला थोड़ी चाहता है। वो दिल ही दिल में अल्लाह से मुखातिब थी। आंसू पलकों की बाढ़ तोड़ते बाहर निकलने को बेताब थे। बदला नहीं चाहता, लेकिन मजबूत रहकर अपने नसीब के लिए, अपने हक़ के लिए लड़ा तो जाता है ना। ये तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। उसे अपने आसपास से राबिया की मोहब्बत से चूर आवाज़ सुनाई दी। उसने ठिठक कर अतराफ़ की जानिब निगाहें घुमाई और अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। दरख्त के पीछे बेंच के नीचे वो जगह जैसे उन्हें तलाश करने में महव थी, लेकिन वो कहीं होती तो दिखती ना। मम्मा प्लीज़ एक बार वापस आ जाए ना। यहाँ कोई भी अच्छा नहीं है मम्मा, कोई भी नहीं। आपकी माँ बिल्कुल अकेली है, तन्हा है। कोई उसे प्यार से सीने से नहीं लगाता, कोई उसे मोहब्बत से पेश नहीं आता। सब उसे काट खाने को दौड़ते हैं। मुझे बहुत डर लगता है मम्मा, अगर इन हैवानों की बस्ती में मुझे कुछ हो गया तो
اگر میری عزت پہ بات آئی تو کون اپنی گڑیا کے حق میں صفائی دے گا؟ مما کوئی نہیں دے گا۔ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں مما، بہت دور جانا چاہتی ہوں، سب کچھ چھوڑ کر۔ کوئی رشتہ نہیں چاہیے مجھے، کوئی بھی نہیں، کوئی اپنا نہیں ہوتا، اپنوں سے اچھے تو پھر غیر ہے نا۔ وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جگڑتے بھرائے ہوئے لہجے میں چلائی۔ آج اس کا ضبط بری طرح چکنا چور ہوا تھا۔ وہ جو ہلکی سی ڈانٹ پہ بھی تڑپ اٹھتی تھی، آج منہ پہ پڑنے والے تھپڑ پہ کچھ بول بھی نہ پائی۔ اور اس کے ماموں جو اس سے محبت کرتے تھے، انہوں نے بھی اپنی بیٹی سے کچھ نہ کہا۔ مما، آپ کے ہونے تک دنیا کچھ تھی، لیکن آپ کے جانے کے بعد دنیا کچھ ہے۔ اس دنیا کے بھی دو چہرے ہیں، ایک اچھا اور ایک گھناؤنا، اور یہ گھناؤنا چہرہ دیکھنا بہت مشکل ہے۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے، میرا جسم کانپتا ہے جب جب مزمل میرا راستہ روکتا ہے۔ مجھے اس کی آنکھوں سے خوف آتا ہے۔ مجھے اپنی عزت بچانی ہوتی ہے جب جب بیچ راہ میں زاویار ملتا ہے، وہ بھی مجھے بھی غلط کہتا ہے۔ سب مردوں کو ہی میں غلط لگتی ہوں؟ کیا زیادہ سادہ اور خاموش طبع ہونا بھی بد کردار ہونے کی نشانی ہے مما؟ وہ کھوئے لہجے میں بولی، میری بیٹی بد کردار نہیں ہے، وہ تو اتنی اچھی ہے کہ جس کی زندگی میں بھی جائے گی روشنیاں سی بھر دے گی۔ میری بیٹی کو بد کردار کہنے والی کی میں زبان نہ نوچ لوں؟ جس منہ سے وہ بولے گا میری ماں کمزور کیوں ہے؟ اس نے کمزور نہیں رہنا، اس نے مضبوط بننا ہے۔ وہ جیسی تھی، ڈٹنے والی، اپنے حق کے لیے لڑنے والی، اور اگر کبھی کسی اور کے حق کے لیے بھی اسے لڑنا پڑتا تو وہ لڑتی تھی۔ پھر آج کیوں؟ یہ کیوں ماں؟ میری ماں خاموشی سے یہ سب کچھ کیوں سہ رہی ہے؟ تھک گئی ہے آپ کی ماں مما، آپ کی گود میں سر رکھنا چاہتی ہے۔ اتنا عرصہ ہو گیا ہے کسی نے محبت کے دو بول نہیں بولے۔ میں یونی سے آئی ہوں، کسی نے کبھی محبت سے کھانے کا نہیں پوچھا، کبھی ٹھنڈا گلاس پانی کا نہیں دیا، کبھی مجھے ڈانٹ کر نماز پڑھنے کا نہیں کہا، کبھی میرے بالوں میں تیل نہیں لگایا۔ کوئی کچھ نہیں کرتا مما۔ ایک بیٹی کی ساری بہاریں اس کی ماں سے ہوتی ہیں، یہ بات بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہے مجھے۔ وہ جیسے تصوراتی دنیا میں رابعہ سے مخاطب تھی، ایمان کسی کے گلا کھنکارنے پہ وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی اور چونک کر حالی نگاہوں سے آنے والے کو دیکھا۔ سامنے کھڑے ارحام کو دیکھ کر وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور چہرہ جھکاتے اپنے آنسوؤں کو پونچھا۔ کیوں رو رہی ہو؟ اس کے سوال پہ ماہا نے تعجب سے اس کی جانب دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ خاموشی سے اس کی جانب سے نکلتی، ارحام نے اس کے سامنے آتے اس کا راستہ روک لیا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے، اور میں آپ کو جواب دینا پسند نہیں کرتی۔ اس کی ہٹ درمی پہ ایک ایک لفظ چبا کر بولی۔ ارحام نے نہایت سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ جواب دو گی تو دل ہلکا ہو جائے گا۔ اس نے اسے سمجھانا چاہا، لہجے میں نرمی کا عنصر صاف نمایاں تھا۔ ماہا اس کی بات پہ تمسخر سے مسکرائی۔ آپ جیسوں کے سامنے دل ہلکا نہیں، بس دل بھاری ہی ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ کیا کسی کو خوشی دیں گے جو اگلے انسان کی خوشیاں چھیننے کا سبب بنتے ہیں؟ وہ جتانے والے لہجے میں بولی۔ ارحام کو اندازہ تھا کہ اس کے اندر جو لاوا بن رہا ہے وہ ایک دن پھٹنا ہی پھٹنا ہے، اور وہ ایسا چاہتا بھی تھا، ورنہ وہ خود ہی گولتی رہتی جو اس کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا۔ یقین کرو، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ پہ یقین کرنے سے بہتر ہے کہ میں اپنی جان لے لوں۔ وہ صاف گوئی سے بولی۔ ارحام شاید یہ بات فراموش کر گیا تھا کہ مقابل کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ ماہا حسن ہے، جو جلد ہی اپنا آپ کسی پہ ظاہر نہیں کرتی۔ ماہا نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا، جس کے ساتھ پہلے دن سے ہی وہ اکھڑی رہتی تھی، مگر وہ خود کو اس حد تک بدل چکا تھا۔ اس کا دل اب اس کی طرف سے کسی حد تک صاف تھا۔ ہاں، وہ اس سے مخاطب نہیں کرتی تھی، لیکن پھر بھی کسی حد تک وہ اس کو جان گئی تھی۔ زیادہ لمبی چوڑی تمہیدیں نہیں باندھوں گا، مگر ایک بات تھی جو مجھے بتانی تھی تمہیں۔ وہ دراصل میرے خیال میں رات کی اس پہر تم دونوں کا یوں تنہا لان میں ٹھہرنا مناسب نہیں ہے۔ اس سے قبل کہ وہ ساری بات اس کے گوش گزار کرتا، عقب سے آنے والی بھاری مردانہ آواز پہ ان دونوں نے بیک وقت مڑتے مزمل کی جانب دیکھا، جس کی آنکھوں میں ایک مخصوص چمک لہرا رہی تھی۔ ماہا اور ارحام دونوں کے چہرے کے عضلات تن گئے۔ جیسا انسان خود ہوتا ہے نا، اس کی سوچ بھی ویسی ہی گھٹیا ہوتی ہے۔ یہ صرف سنا تھا، مگر آج تمہاری صورت بھی دیکھ بھی لیا۔ انسان کے بیس میں بیڑیا ہو تم مزمل، بیڑیا ہو تم۔ تمہیں کیا لگتا ہے ایسی حرکتیں کر کے بہت پرسکون زندگی گزارو گے تم؟ چی نہیں مزمل، ماہا حسن کبھی کسی کو اتنی آسانی سے معاف نہیں کرتی۔ ساری زندگی اسی آگ میں جلو گے تم، اور جلتے جلتے اس قدر تھک اور جلس جاؤ گے، لیکن موت پھر بھی نصیب نہیں ہوگی تمہیں۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتی اس کے نزدیک آئے اور اس کی آنکھوں میں اپنی لہو رنگ آنکھیں گاڑتے درست لہجے میں بولی، مگر اس کا لہجہ اس قدر دھیما تھا کہ اس کی آواز ارحام تک چاہ کر بھی نہ پہنچ سکی۔
اس نے ناسمجھی سے ان دونوں کی جانب دیکھا۔ ماہا تو سر جھٹک کر اندر کی جانب بڑھ گئی، البتہ مزمل نے سنجیدگی سے ارحام کی جانب دیکھا۔ ماہا سے دور رہو ارحام، آئی ایم وارننگ یو۔ مزمل شہادت کی انگلی اٹھاتے جتانے والے لہجے میں گویا ہوا۔ ارحام نے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ارسے اور مزے سے کہکا لگا کر ہنس دیا۔ ارے میں تو ڈر گیا تمہاری دھمکی سے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے منع کرو گے اور میں ایز اے چھوٹا بھائی تمہاری بات مان لوں گا؟ افسوس، بہت ہلکے میں لے لیا ہے تم نے ارحام کو۔ جو چیز ارحام کی ہے وہ اسی کی ہے۔ اس پہ کسی کی غلط نگاہ بھی پڑے تو وہ جھوٹی کہلاتی ہے، سمجھ رہی ہو نا؟ وہ اس کی شانے سے نادیدہ کر چاڑتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں بولا۔ مزمل کے وجود میں غصے کے بھانپ چڑھنے لگے تھے۔ اس نے کرختگی سے اس کی جانب دیکھا، آنکھوں میں نفرت سی امڈ آئی تھی۔ تو پھر یہ تمہارے لیے افسوس کا مقام ہے، کیونکہ میں نہ صرف ماہا حسن کو دیکھ چکا ہوں بلکہ چھو بھی چکا ہوں۔ تیرے ہی خون سے نہلا کر اسے پاکیزہ کروں گا، اتنی ہمت ہے مجھ میں، اور تم جانتے ہو کہ جو میں بولتا ہوں وہ میں کر کے بھی دکھاتا ہوں، ڈرتا میں کسی کے باپ سے بھی نہیں ہوں۔ اس کے تیز لہجے پہ مزمل کے ماتھے کی رگیں تن گئی تھیں۔ اسے ارحام سے اس قدر بدتمیزی کی توقع بالکل نہیں تھی۔ اس نے اشتعال کے عالم میں ارحام کے ہاتھ اپنے شانے سے جھٹکے۔ اس کا فیصلہ کل ہو جائے گا کہ ماہا حسن کس کے حصے میں آتی ہے۔ مزمل سنجیدگی سے بولتے سیٹی کی دھن بجاتے بائیں آنکھ دبا گیا۔ ارحام کے لبوں پہ بھی زچ کر دینے والی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ مزمل ایک الوداعی نگاہ اس پہ ڈالتے سیٹی بجاتے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی ارحام نے پرسوچ نگاہیں سامنے پڑے بینچ کی جانب ٹکا دیں، جہاں ابھی بھی ماہا بیٹھی ہوئی تھی۔ ماہا ارحام، ارحام ماہا، بیچ میں جو بھی آیا اس کا ہو جائے گا صفایا۔ وہ دلکشی سے بولتے بلند بانگ کہا لگا کر ہنس دیا۔ گیسٹ روم کی ریلنگ کے ساتھ کھڑی ماہا نے ناگواری سے اس کا یوں ہنسنا دیکھا تھا۔ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا کہ ان سب بہن بھائیوں کو اس کی ذات سے آخر مسئلہ کیا تھا؟ کیا کرن کی بدولت اس کے دل میں بھی ماہا کے لیے صرف کدورت کا احساس ہی پیدا ہوا تھا؟ کیا انہوں نے کبھی اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھا تھا؟ مزمل کی نگاہوں سے اسے باقاعدہ وحشت ہوتی تھی۔ انجم جسے اس نے اپنی بہن مانا تھا، اس نے بری طرح اسے زمین پہ پٹک دیا تھا، اور ارحام اس کے ساتھ تو شروع سے ہی حالات ناخوشگوار ہی رہے تھے۔ اس نے اپنی بھاری ہوتی آنکھوں کو موندتے ریلنگ سے سر ٹکا دیا۔ بوا جلدی سے ناشتہ لگوا دیں، مجھے پولیس اسٹیشن جانا ہے، تاخیر ہو رہی ہے۔ وہ جو ہی ڈائننگ ٹیبل کے نزدیک پہنچا بوا کو آواز لگا دی۔ اگلے ہی لمحے ان کا چہرہ کچن سے نمودار ہوا اور وہ اسے 5 منٹ کا بولتے واپس اندر چلی گئیں۔ کیسی ہیں پھپھو آپ؟ زاویار نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے نرمی سے استفسار کیا۔ اس دوران باقی سب ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ گھر میں ایک واحد وہی تھا جو ہیوی ناشتہ نہیں کیا کرتا تھا۔ ابھی بھی اس کے آنے سے قبل سب ناشتہ کر رہے تھے اور اس کے لیے اس کے مطابق ناشتہ بن رہا تھا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، لیکن تمہیں بھی یہ سب کچھ کھانا چاہیے۔ جو سب کھاتے ہو یہ نہیں کھانا چاہیے، ورنہ ٹھیک نہیں رہو گے۔ وہ صاف گوئی سے بولی۔ زاویار نے ان کی بات پہ سر جھٹکا، البتہ پھپھو کی پرسوچ نگاہیں ناشتہ کرنے میں مگن رائکا پہ جمی ہوئی تھیں۔ میرے خیال میں رائکا اب اتنی چھوٹی نہیں رہی۔ میں کچھ سمجھا نہیں باجی۔ ظفر صاحب نے ناشتے سے ہاتھ روکتے ناسمجھی سے ان کی جانب دیکھا۔ رائکا کا نوالہ تو اس کے حلق میں اڑ چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب ایک بار پھر وہ اس کے پیچھے پڑنے والی ہے۔ بڑی ہو رہی ہے بیٹی تمہاری، اسی لیے گھر کے کام کاج کی طرف بھی لاؤ اسے۔ یہاں کیا آرام ہی کرتی رہے گی؟ سارا کام بوا کے سر پہ ڈالا ہوا ہے۔ جن گھروں میں بہن بیٹیاں ہوں وہاں یہ کام شیوا نہیں دیتا ظفر میاں۔ امید ہے کہ تم میری بات سمجھو گے۔ بیٹیاں اس سب لاڈ پیار میں ناکارہ ہو جاتی ہیں۔ اگلے گھر جب وہ جائے گی تو کیا سکھا کر بھیجو گے اسے؟ وہ غصیلے لہجے میں بولی۔ علی اور معیز نے خاموش نگاہوں کا تبادلہ کیا۔ اس کے برعکس زاویار کی نگاہیں رائکا کے چہرے پہ جمی ہوئی تھیں، جس کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ پھپھو ابھی وہ ہمارے لیے چھوٹی ہی ہے، ہم اسے اگلے گھر دیکھ کر بھیج دیں گے، آپ اس کی ٹینشن مت لیں۔ آپ ناشتہ کریں، وقت اور حالات سب کچھ انسان کو سکھا دیتا ہے۔ زاویار نرمی سے بات سنبھالتے ہوئے بولا۔ ان کے آگے وہ کبھی بھی بدتمیزی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی بات کا ہی اثر تھا کہ پھپھو دوبارہ ناشتے کی جانب متوجہ ہو گئی تھیں۔ زاویار نے رائکا کو دیکھ کر محبت سے پلکیں جھپکائیں تو وہ دلکشی سے مسکرا دی۔ سب نے تشکر بھرا سانس فضا کے سپرد کیا۔ اس کے چہرے پہ چھائی اداسی وہاں موجود کسی بھی فرد سے قابل قبول نہیں تھی۔ ذرا سی اداس ہو
تو جان پہ ان سب کے بن آتی تھی۔ اگلے 10 منٹ میں وہ جوں ہی افراتفری میں اپنی جگہ سے اٹھا تو رائکا کی آواز پر اس کو وہیں رکنا پڑا۔ زاویہ بھائی، آپ مجھے یوں نہیں چھوڑ دیں پلیز، وہ ملتجائیہ لہب و لہجے میں بولی۔ زاویہ نے ایک نگاہ کلائی پہ بندی گھڑی پر ڈالی۔ اسے تاخیر ہو رہی تھی مگر اس کی بات سے وہ چاہ کر بھی انکار نہ کر پایا۔ اسے دیر ہو رہی ہے، باقی بھی تو موجود ہیں یہاں پہ، اور عقب سے آواز نہ دیا کرو، پھپھو اسے جھڑکنے والے انداز میں بولی۔ اس کی نہیں سنوں گا پھپھو، تو کس کی سنوں گا؟ وہ سرعت سے رائکا کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لیتے اس کا سر چومتے ہوئے محبت سے بولا۔ رائکا آنکھوں میں جگنو لیے مسکرا دی۔ بھائی یہ تو مت کہیں، اس کے علاوہ آپ ایک اور کی بھی خوب سنیں گے۔ ارے اپنی بیوی کی سنیں گے یا نہیں؟ علی بائیں آنکھ دباتے شرارت پہ آمادہ تھا۔ زاویار کے چہرے پہ پھیلنے والی ناگواری کے تاثر کی بدولت وہ خاموشی اختیار کر گیا، البتہ پھپھو خاموش نہ رہ سکیں۔ کیوں بھائی، بیوی کی کیوں سنے گا؟ بیوی کی سنی نہیں جاتی، اسے سنائی جاتی ہے۔ اس کا فرض ہے اپنے شوہر کی سننا، اتنا چڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بیوی کو۔ پھپھو کے خیالات سن وہاں موجود ہر فرد اشش کر اٹھا، البتہ زاویار نے سنجیدگی سے ان کی جانب دیکھتے سر جھٹکا۔ پھپھو، دوسرے لفظوں میں آپ اسے ہماری غلام بنانا چاہ رہی ہیں۔ میرے نزدیک بیوی پیر کی جوتی نہیں، سر کا تاج ہونی چاہیے۔ آپ جتنی نرمی سے اسے پیش آؤ گے، اتنا ہی وہ آپ کی طرف متوجہ ہوگی۔ سختی سے ایک عورت کو تو کبھی کوئی قابو نہیں کیا جا سکتا، نرمی ہی اسے آپ کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ معیز اس سارے قصے میں پہلی بار بولا تھا۔ اس کے لہجے میں ایک مٹھاس سی تھی۔ سب نے چونک کر حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ اس سے ان سب کو اس قسم کی بات کی توقع نہیں تھی۔ کیوں بھائی، کوئی مل گئی ہے کیا؟ ظفر کی آواز پہ وہ ٹھیک ٹھاک خجل سا ہو گیا تھا۔ زاویار اور علی نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی بات پر کھل کر مسکرا دیے۔ پھپھو کو اس کا یوں درمیان میں بولنا نہایت ناگوار گزرا تھا۔ میں تم سب کو بھی نہیں بول رہی، مجھے یہاں سب سے زیادہ مطلب صرف زاویار سے ہے۔ یہ تو میرا شیر جوان ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے اس کی پیشانی چومتے ہوئے بولی تو وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ معیز اور علی نے خوف سے آنکھیں گھمائیں۔ خیر، آپ نے رشتے کا کیا سوچا ہے باجی؟ کیا خیال ہے آپ کا پھر؟ زاویار اس سارے قصے میں بہرا بن گیا تھا۔ فرزانہ نے کچھ سوچ کر یکدم ظفر کی جانب دیکھا۔ مجھے تو بہت عجیب لگی تھی وہ لڑکی، اس کا رہن سہن، بولنے کا طریقہ، سب کچھ ہی عجیب تھا۔ وہ لڑکی اس گھر کو کیسے سنبھال پائے گی؟ سارے گھر کی ذمہ داری اسی نے ہی تو اٹھانی ہے، آخر کو گھر کی سب سے بڑی بہو ہے۔ وہ جان بوجھ کر اونچا سب کو سنانے والے انداز میں بولی۔ زاویار کی سماعتیں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی جانب متوجہ ہوئی تھیں۔ باجی، اس میں کیا مذائقہ ہے؟ ہم کوئی نوکرانی تھوڑی نہ لا رہے ہیں، جو کام اس سے ہوگا وہ کر لے گی، جو نہیں آتا ہوگا وہ اسے سکھا لے گی، اور لڑکیاں شادی کے بعد زیادہ اچھے سے شوہر کے مطابق ڈھل جاتی ہیں۔ بچی تو اچھی تھی، گھر بار بھی اچھا تھا، میرے خیال میں ہاں کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ظفر نے نرمی سے بات کو سنبھالا۔ علی اور معیز نے بھی ان کی تائید کی تھی۔ تم کیا بولتے ہو اس بارے میں زاویار؟ بابا، میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہ سراسر آپ کا فیصلہ ہے، مجھے کسی قسم کی دقت نہیں ہے، میں جانتا ہوں آپ میرے لیے اچھا ہی فیصلہ لیں گے۔ وہ طمانینت بھرے لہجے میں گویا ہوا ظفر اس کی بات پہ تفاخر سے مسکرا دیے، ایسے ہی انہیں اپنے بچوں پہ فخر نہیں تھا۔ لیکن بابا، وہ بائی کے ٹائپ کی نہیں ہے، میرا مطلب ہے کہ اگر وہ نہیں ہے تو ہو جائے گی علی، شادی کے بعد بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ ظفر اب کی بار اسے بھی ٹوک اٹھے۔ علی جو ماہا کو دیکھنے کے بعد اسے اپنی بھابھی بنانے کا خواہشمند تھا، اپنی اس خواہش کو سینے میں دفن کر گیا۔ اس نے ناک منہ چڑھاتے سامنے سے آتی رائکا کو دیکھا تو وہ بھی خجل سی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں موجود شکوہ وہ پڑھ چکی تھی۔ اپنی لاپرواہی پہ اس سے بھی انتہائی حیرت ہوئی تھی۔ چلیں پھر، میں رافع صاحب کو فون کر دیتا ہوں، رشتے میں کوئی اونچ نیچ مجھے نہیں دکھ رہی، باقی اللہ بچوں کے نصیب بلند کرے۔ ظفر ناشتے کی میز پہ اپنا فیصلہ سناتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے جاتے ہی زاویار رائکا کی جانب متوجہ ہوا۔ چلیں لاڈو؟ جی بھائی، وہ مسکرا کر بولی۔ اس سے پہلے کہ زاویار نے اسے بازو کے گھیرے میں لیتا، وہ بھاگتی ہوئی معیز اور علی کے پاس گئی اور دونوں کا گال چومتے زاویار کے ساتھ باہر کی جانب بڑھی تھی۔ وہ دونوں اس کی بچکانہ حرکت پہ کھل کر مسکرا دیے۔ بھائی، پھپھو ایسے کیوں کرتی ہیں؟ وہ اس کے شانے پہ سر رکھتے ہوئے بولی۔ زاویار نے نرمی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ بڑی ہیں رائکا، ان کی باتیں سن لیا کرو، جب وہ غلط بات کرتی ہیں انہیں احتراماً ٹوک بھی تو دیتا ہوں۔
لیکن کسی کسی جگہ پہ آپ بھی غلط ہو میری جان۔ ایک لڑکی کو سب کچھ آنا چاہیے، پھر چاہے وہ لڑکی لاڈوں میں پلی ہو یا پھر حالات کی ماری ہو، کیونکہ لڑکی کے نصیبوں سے ڈر لگتا ہے میری جان۔ ان کی باتیں کڑوی ضرور ہیں لیکن سمجھا جائے تو غلط نہیں۔ اسی لیے آج سے بھائی کے کہنے پہ آپ نے تھوڑا سا وقت بس کچن کو دینا ہے، زیادہ نہ صحیح مگر تھوڑا بہت۔ مانے گی نا میری بات میری بچی؟ وہ اس کے چہرے پہ آئے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے محبت سے بولا۔ رائکا نے اس کے ہاتھ کی پشت کو لبوں سے لگاتے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یونی کے باہر گاڑی روکتے ہی وہ تیزی سے گاڑی سے باہر نکلی، مگر جلد بازی میں نکل کر دروازہ بند کرنے کی بدولت اس کا دوپٹہ اندر ہی کہیں پھنس گیا تھا۔ اس نے ناک منہ چڑھاتے دوپٹہ کھینچنا چاہا اور دروازہ کھولنے کی بھی صحیح کی لیکن بے سود۔ زاویار اس کی حرکتوں پہ کوفت سے آنکھیں گھما کر باہر نکلا اور اسے ایک جانب کرتے دروازہ کھولا۔ اچھی خاصی دیر کروا دی ہے تم نے مجھے، اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا تو وہ حجل سی ہوگی۔ اسی دوران رائکا کی نگاہ غیر ارادی طور پہ بائیں جانب اٹھی۔ یقیناً وہ ماہا تھی، مگر وہ لڑکھڑا کیوں رہی تھی؟ اس کی نگاہیں وہاں سے ہوتے اس کے پیر پہ گئیں تو اس کے آنکھیں تخیل کے مارے پھیل گئی تھیں، چہرے پہ تکلیف دہ تاثر ابھرے۔ ارے ماہا! اس نے وہیں کھڑے کھڑے اسے پکارا۔ ماہا نے اپنے نام کی پکار پہ ٹھٹک کر اس کی جانب دیکھا لیکن اگلے ہی لمحے اس کے ساتھ کھڑی شخصیت کو دیکھ کر اس کا سانس تک سوکھ گیا۔ اس نے خوفزدہ نگاہوں سے رائکا کی جانب دیکھا، گردن میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ زاویار کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا، چہرے کے عضلات تنے ہوئے تھے، لیکن اس لڑکی کو رائکا کیسے جانتی تھی؟ یہ سب اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ ادھر آؤ نا، تمہارے پاؤں کو کیا ہوا ہے؟ ایسے لڑکھڑا کر کیوں چل رہی ہو؟ سب کچھ ٹھیک ہے نا ماہا؟ وہ اسے کھینچتے ہوئے وہاں لے آئی تھی اور تفکر بھرے لہجے میں بولی۔ ماہا نے خاموشی سے نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ اس کی اس قدر فکر پہ آنکھوں میں پانی بھر گیا تھا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ ہاں ٹھیک ہوں میں، وہ بس کچھ چپ گیا تھا، تم پریشان مت ہو، میں اندر جاتی ہوں، تم آ جاؤ۔ وہ ہکلا کر بولتے اس سے پہلے اندر جاتی رائکا نے ایک بار پھر اس کا بازو تھام لیا۔ ماہا نے سختی سے اپنے بیگ کی اسٹرپ کو تھاما، اس سے پہلے کہ زاویار اس میلو ڈرامہ سے اکتاتے پولیس اسٹیشن کی جانب روانہ ہوتا۔ رائکا نے اس کا بازو تھام لیا۔ بھائی آپ دیکھیں نا، پاؤں سے ابھی بھی خون بہہ رہا ہے، یہ بہت لاپرواہ ہے بھائی، اسے اپنی کوئی فکر نہیں ہوتی، بس سب کے آگے پیچھے گھومنا آتا ہے اسے، لازماً اس نے ڈاکٹر کو بھی نہیں دکھایا ہوگا، آپ پلیز اسے میرے ساتھ ہسپتال لے چلیں۔ وہ منت کرنے والے انداز میں بولی کیونکہ ابھی بھی اس کے پاؤں سے خون بہہ رہا تھا۔ ماہا نے اس کی بات پہ اسے یوں دیکھا جیسے اس نے کوئی انہونی بات کر دی ہو۔ اگر زاویار ابھی انجم کے بارے میں نہیں جانتا تھا تو وہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بدولت انجم کی پولیس اسٹیشن والی پول کھلے، ورنہ وہ ایک بار پھر اسے ذمہ دار ٹھہراتی۔ میرے پاس کسی کے لیے بھی وقت نہیں ہے رائکا، وہ درست لہجے میں بولا۔ ماہا نے کٹیلی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ جیسے لوگوں کا وقت لینے کا مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے، وہ بھی اس کی بات کے جواب میں چٹک کر دو بدو بولی تھی۔ زاویار کی پیشانی پہ شکنوں کا جال بچھا، جبڑے بچھے ہوئے تھے۔ رائکا ہوانکوں کی طرح ان دونوں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ سمجھتی کیا ہو تم اپنے آپ کو؟ تمہاری حرکتیں تمہاری اس عمر سے میل نہیں کھاتی۔ وہ تیز لہجے میں غراتے ہوئے اس کے نزدیک ہوا۔ رائکا گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی اور اپنا سر کھجایا، کیونکہ جہاں تک اسے یاد پڑتا تھا اس نے آج تک ان دونوں کو کہیں ملوایا ہی نہیں تھا۔ جو آپ خود کو سمجھتے ہیں بس وہی میں خود کو سمجھتی ہوں، اور دوسری بات میری عمر پہ مت جائیے گا آپ۔ اس بڑھتی عمر میں زبان دراز اور بدتمیز ہو سکتے ہیں تو میں کیا اس عمر میں نہیں ہو سکتی؟ میں بھی ہوں بدتمیز بھی اور زبان دراز بھی، جو کرنا ہے کریں جا کر۔ تمہاری تو میں، وہ دندناتے ہوئے اس سے پہلے کہ اس کا بازو اپنی سخت گرفت میں جکڑتا وہ گھبرا کر رائکا کے پیچھے ہوگی۔ زاویار نے اس کی حرکت پہ تمسخرانہ انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ ایک منٹ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ جہاں تک مجھے یاد ہے آپ دونوں کی ملاقات تو پہلے کبھی نہیں ہوئی اور نہ ہی میں نے آپ کا تعارف کروایا۔ رائکا ڈری سہمی ماہا کو اپنے حصار میں لیتے تیکھی چتونوں سمیت بولی۔ زاویار نے اس کے سوال پہ تنک کر ماہا کی جانب دیکھا، البتہ ماہا کا سانس سینے میں ہی اٹک گیا تھا۔ وہ اس کا تعارف کروائے گا مگر کیسے؟ یہی سوچ اس کی جان نکالنے کو کافی تھی۔ ماہا کیا تم جانتی ہو یہ میرے کول اینڈ ڈیشنگ بھائی ہیں، زاوی بھائی۔ استغفر اللہ۔ وہ اس کول اور ڈیشنگ بھائی کی تعریف پہ جھرجھری لیتے توبہ کرنے والے انداز میں بڑبڑائی۔ اس کی بڑبڑاہٹ دیکھ زاویار کے اندر غصے کے بھاپ پر چلنے لگے۔
اس نے سختی سے مٹھیوں کو بھینچ لیا۔ یہ لڑکی اس کا ضبط بہت اچھے سے آزمانا جانتی تھی۔ اور صابری بھائی، یہ ماہا ہے، میری بہت پیاری دوست۔ لا حول ولا قوہ۔ اس پیاری دوست کو دیکھتے تمسخر سے اسے سنانے والے انداز میں بولا۔ اس نے تو ساتھ کھڑی رائکا کا بھی لحاظ نہیں کیا تھا۔ ماہا کا چہرہ اہانت کے احساس سے سرخ پڑ گیا۔ لیکن مزے کی بات یہ صرف میری دوست ہی نہیں بلکہ آپ کی ہونے والی سالی بھی ہے۔ رائکا کے انکشاف پہ زاویار کے تمسخر سے مسکراتے لب فوراً سے پہلے سمٹے۔ ماہا کا شدت سے جی چاہا کہ وہ کہیں روح پوش ہو جائے۔ ان دونوں نے ایک ساتھ جھٹکے سے رخ موڑتے پھٹی پھٹی نگاہوں سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ رائکا اس کا تعارف کروا کر اب مسلسل ہنس رہی تھی۔ اس کے برعکس وہ دونوں بنا پلک جھپکائے ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ایک کی آنکھوں میں خوف تھا، البتہ دوسرے کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ پولیس اسٹیشن والا سارا منظر لہرایا جب وہ روتے ہوئے اس کے آگے اس لڑکی کے لیے گڑگڑا رہی تھی۔ مطلب اس کے گھر والوں نے اس لڑکی کو اس کے لیے پسند کیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سب تہس نہس کر دیں۔ دیکھیں، آپ غلط سمجھ، بکواس بند رکھو تم اپنی۔ ایک لفظ بھی تم نے اب کسی کی صفائی میں اپنے منہ سے نکالا تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ بولا نہیں تھا، پھنکارا تھا۔ چہرے پہ کرختگی چھائی ہوئی تھی۔ آس پاس سے گزرتے لوگ رک رک کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ بھائی پلیز! رائکا اب کی بار ناگواری سے اسے ٹوک اٹھی۔ زاویار ایک زہر خون نگاہ اس کے جھکے سر پہ ڈالتے تن فن کرتا گاڑی میں بیٹھا اور زن سے بگا لے گیا۔ بھائی کو اچانک کیا ہو گیا؟ رائکا تعجب سے بولی۔ ماہا نے اپنے ہاتھوں کو مسلسل اس دن کی ساری بات رائکا کو کھل کر بتا دی۔ رائکا نے ساری بات سن کر بے یقینی کی کیفیت میں اس کی جانب دیکھا اور اپنے لبوں پہ ہاتھ جما لیا۔ اتنا سب ہو گیا؟ اوہ مائی گاڈ! لیکن انجم کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ سچ میں نہیں جانتی تھی کہ اس پارٹی میں یہ سب ہوگا اور لڑکے بھی ہوں گے۔ ماہا ایک بار پھر اس کے حق میں صفائی دیتے ہوئے بولی۔ رائکا نے خاموشی سے اس کی جانب دیکھا۔ میں جانتی ہوں ماہا، میں بات کروں گی بھائی سے، وہ سمجھ جائیں گے، تم پریشان مت ہو۔ اس کا ہاتھ تھام کر بولی۔ ماہا نے اپنا نچلا لب دانتوں میں دباتے بامشکل اپنی سسکی روکی۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ اگر انجم نے اس بار بھی اسے ہی مورد الزام ٹھہرایا تو وہ کس طرح اپنے حق میں صفائی دے گی؟ یہی سوچ اس کی جان نکالنے کو کافی تھی۔ سامنے ہی صوفے پہ بیٹھے رافع اور مزمل کو آپس میں باتوں میں مشغول دیکھ وہ خود میں ہمت مجتمع کرتے سیدھا وہیں چلا آیا۔ ایک جانب ماہا بیٹھی اپنی کوئی اسائنمنٹ مکمل کر رہی تھی، البتہ انجم وہاں نہیں تھی۔ آج کسی حال میں مجھے ڈیڈی سے یہ بات کرنی ہی ہوگی، میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتا۔ وہ دانت میں دانت جماتے پرسوچ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے اندر خودسر ارحام نے سر اٹھایا۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتے ان کے نزدیک پہنچا اور گلا کھنکارتے اپنی موجودگی کا احساس دلایا تھا۔ سب نے نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ ڈیڈی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس نے بالآخر تمہید باندھی۔ مزمل کی پیشانی پہ شکنیں نمودار ہوئی تھیں، مطلب وہ ماہا کے متعلق بات کرنے والا تھا۔ اس نے بامشکل خود پہ ضبط کیا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا منہ توڑ کر رکھ دے۔ ہاں بولو ارحام، سب ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے نرمی سے بولتے اس کی ہمت بندھائی۔ ارحام نے ایک گہرا سانس فضا کے سپرد کیا۔ ڈیڈی، میں ماہا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ارحام کی سنجیدگی سے کہی بات میں ان سب نے حیرت سے گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا جس کا چہرہ بالکل سنجیدہ تھا۔ ماہا نے الجھی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ شاید اس کا دماغ سٹیا گیا تھا جو وہ اس قسم کی بکواس کر رہا تھا۔ کل رات کے بعد تو ویسے بھی اس کا دل و دماغ اس کی جانب سے بالکل صاف ہو چکا تھا، مگر اچانک اتنا بڑا فیصلہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ ہاں وہ اسے غلط نہیں کہتی تھی، لیکن شادی کرنے کو بھی آمادہ نہیں تھی۔ جانتے ہو کیا بول رہے ہو؟ رافع نے اسے جتایا اور ایک نظر مزمل کی جانب دیکھا جو خود پہ ضبط کے کڑے پہرے بٹھائے کھڑا تھا۔ جی بہت اچھے سے جانتا ہوں، اور پورے ہوش و حواس میں آپ سے بول رہا ہوں۔ وہ بھی اسی لہجے میں بولا۔ رافع نے ایک نظر ساکت کھڑی ماہا پہ ڈالی جس کا رنگ اڑا ہوا تھا، مطلب وہ اس سب سے سرے سے ہی لا علم تھی۔ مگر ارحام، اچانک اتنا بڑا فیصلہ؟ تم تو ماہا کو پسند بھی نہیں کرتے تھے، اور ویسے بھی میں نے مزمل سے ماہا کا رشتہ کرنے کا سوچ لیا ہے، اور ذاتی طور پر میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ماہا کی شادی اس سے ہو جائے۔ تم نے زیادہ وہ اسے سمجھ سکتا ہے، وہی اس سے لائق ہے۔ تمہاری طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ نہیں کرتا، نہ کسی کو اس کی اوقات یاد دلاتا ہے۔
ان کے اگلے فیصلے پہ ماہا نے سن پڑتے ذہن سمیت بھیگی نگاہیں ان کی جانب اٹھائیں۔ وہ کیسے اسے پوچھے بغیر اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر سکتے تھے؟ وہ خالی نگاہوں سے انہیں ہی دیکھے چلی جا رہی تھی۔ آنکھوں میں بے یقینی سی اتر آئی تھی۔ ان کی بات پہ ارحام کی آنکھیں تو جیسے لہو چھلکانے لگی تھی۔ مزمل ان کی بات پہ دلکشی سے مسکرا دیا۔ سچ شکر تھا کہ اس کا تصور اس کے باپ کی نگاہوں میں سدا سے اچھا ہی رہا تھا، ورنہ اسے بھی ماہا کو حاصل کرنے میں دقت کا سامنا ہوتا۔ ماہا سے اب کی بار خاموش نہ رہا گیا۔ وہ تیزی سے چلتی ان تک آئی اور ایک کاٹدار نگاہ مزمل کے مسکراتے چہرے پہ ڈالی۔ شدت سے جی چاہا کہ اس کا منہ نوچ لے۔ ماموں جان، آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ میں اس کی آواز تک لڑکھڑا گئی تھی۔ کرن وہاں موجود نہیں تھی، ورنہ وہاں بھونچال کھڑا کر دیتی، اور اس لمحے ماہا نے کرن کے وہاں موجود ہونے کی شدت سے دعا کی تھی۔ ماہا، میری بات سنو بیٹا۔ نہیں سننی مجھے کوئی بات۔ یہ میری پوری زندگی کا فیصلہ ہے ماموں۔ آپ نے خود ہی کیسے؟ آپ کو ذرا بھی احساس نہیں ہوا؟ مزمل نے اسے روتا دیکھ ایک بار پھر رافع کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ ڈیڈی، میں آپ کو یقین دلواتا ہوں کہ میں ماہا کو بے حد خوش رکھوں گا، آپ کو شکایت کا موقع تک نہیں دوں گا، اور ماہا بھی میرے ساتھ بے حد خوش رہے گی۔ کیوں ماہا، تمہیں میری جانب سے کبھی کوئی شکایت نہیں ملے گی؟ مزمل کی بظاہر نرم آواز میں ماہا نے تنفر بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا۔ وہ کیسے اس کی حالت سے خیز اٹھا رہا تھا؟ یہ اوپر سے فرشتہ صفت انسان اندر سے کس قدر گھناؤنا تھا۔ اگر وہ سب کو بتاتی تو کیا کوئی اس کا یقین کرتا؟ یقیناً نہیں۔ یہاں تو سب اس کی جان لینے کو آ جاتے۔ جس بھائی نے اپنی بہن کو نکالتے ہوئے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا تھا، وہ اس کے لیے کیوں سوچتا؟ آنسو پلکوں کی باڑ توڑتے باہر نکل آئے۔ وہ ہاتھ کے پرس سے آنسوؤں کو رگڑتے اس کی بات پہ کچھ بھی بولے بغیر وہاں سے بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ رافع اور مزمل نے تفکر سے اس کی پشت کو تکا۔ انہیں ماہا سے اس قسم کے رد عمل کی قطعی توقع نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے میں گھس کر دروازہ بند کرتی، کسی نے درمیان میں حائل ہوتے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ سامنے کھڑے ارحام کو دیکھ کر اس کے آنسوؤں میں مزید روانی آ گئی۔ ہٹے پیچھے، کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ وہ غصے سے ہامتے ہوئے چلائی۔ تم مزمل سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ اس کے پر یقین لہجے پہ ماہا نے چونک کر خاموش نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، اور اسی لمحے ارحام کو اپنا جواب مل گیا تھا۔ اس نے طیش کے عالم میں مٹھیاں بھینچیں اور کئی ساعتیں اس کی جانب دیکھتے کچھ سوچا۔ وہ ابھی بھی اپنے ہاتھوں کے پرس سے آنکھوں کو رگڑ رہی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ تم مزمل سے شادی سے کیوں انکار کر رہی ہو، مگر اگر میں کسی بھی طریقے سے تمہاری شادی مزمل سے ہونے سے روکتا ہوں تو پھر اس کے بعد ایک ہی حل بچتا ہے کہ تم مجھ سے شادی کے لیے رضامند ہو جاؤ۔ باقی کا کام میں سنبھال لوں گا۔ اگر تمہیں منظور ہے تو ہی میں کوئی قدم اٹھاؤں گا۔ اس نے نرم نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے جیسے التجا کی۔ ماہا نے ذرا سا رک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ انسان چاہے شروع سے اس کے ساتھ غلط تھا، لیکن کبھی اسے غلط نگاہوں سے دیکھا تک نہیں تھا، اور اسے فالتو وقت صرف ایسا ہی شخص چاہیے تھا، فی الوقت ایسا ہی شخص چاہیے تھا جو اس کی عزت کر سکے، اور ارحام لاکھ برا ہونے کے باوجود یہ سب کچھ کر سکتا تھا۔ کچھ لمحے سوچنے کے بعد اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات پہ خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اس کا جواب اسبات میں دیکھ کر ارحام کے لبوں پہ دھیمی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اب وہ جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اب بس اسے اپنی سوچ پہ عمل کرنا تھا، اور اس سب میں اس سے ساتھ ماہا کی مدد درکار تھی۔ میری بات غور سے سنو۔ اس نے ذرا سا آگے جھکتے ہوئے اسے جتایا۔ ماہا نے سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا ہوا؟ تمہارے چہرے کی رنگت کیوں اڑی ہوئی ہے؟ علی اس کے اڑے حواسوں کو دیکھ کر اس کے سر پہ چپت لگاتے ساتھ ہی صوفے پہ بیٹھ گیا۔ رائکا نے پریشانی سے اس کی جانب دیکھتے انگلیاں مسلی۔ کچھ بھی نہیں ہوا مجھے۔ وہ اب ایک کو تو انجم کی حرکت کے بابت نہیں بتا سکتی تھی، تبھی ٹال دیا۔ علی نے مشکوک نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تو وہ خجل سی ہو گئی۔ کیا ہے بھائی، ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ جھنجھلا کر بولی۔ علی نے اپنے مخصوص انداز میں بھویں اچکائی۔ چپ کر کے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تم جیسی فتنی پورے گھر میں اچھلتی پھرتی ہے اور آج وہ خاموش بیٹھی ہے، ایسے کیسے ممکن ہے؟ اس کے کندھے سے کندھا ٹکراتے ہوئے بولا۔ اس کی بات پہ رائکا سرد سے سیدھی ہو کر بیٹھی اور آج صبح یونی میں ہونے والی ساری بات اسے بتا دی۔ اس کی بات مکمل ہوتے ہی علی نے حشمگین نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تو وہ مسکینیت سے مسکرا دی۔ جب تمہیں پتہ ہے کہ وہ ایسی لڑکی ہے تو پھر کیا جواز ہے بابا کے سامنے اس کا رشتہ رکھنے کا؟ وہ اسے ڈپٹتے ہوئے بولا۔ رائکا نے بے چارگی سے اس کی جانب دیکھا اور اپنا سر پیٹ ڈالا۔ میں کتنی بار بتاؤں آپ کو کہ ویسی لڑکی نہیں ہے، وہ میری بہت اچھی سہیلی ہے، ہم شروع سے ساتھ ہیں،
میں اسے جانتی ہوں، ہاں کچھ ہٹ درم ہے، بدتمیز بھی ہوگی، غصے کی بھی تیز ہے، مگر دل کی بری نہیں ہے، اسے سمجھانے والے انداز میں بولی۔ علی نے حونکوں کی طرح اس کی جانب دیکھا۔ تمہارا دماغ درست ہے؟ ایک ایک کر کے اس کی ساری خوبیاں گنوا رہی ہو اور کہہ رہی ہو کہ وہ دل کی اچھی ہے، اسے جھاڑ پلاتے ہوئے بولا۔ رائکا نے اپنا سر کھجایا۔ ایک تو اس دن سے علی بار بار اسے اس کی غلطی کے بارے میں جتا رہا تھا۔ ایک تو پہلے ہی تم نے اتنی بڑی، ہاں جانتی ہوں کہ میں نے غلطی نہیں بلکہ گناہ کر دیا ہے، ماہا کی جگہ رائکا کا رشتہ لا کر، مگر میں کیا کرتی، ماہا سے میری ملاقات رائکا کے مقابلے کم ہوئی تھی، میرے ذہن میں ایک بار بھی نہیں آیا کہ میں ماہا کو کیوں اپنی بھابھی نہیں بنا سکتی۔ اس کے بعد درمیان میں اچکتے پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی۔ علی اس کے چلانے پہ ہڑبڑا گیا۔ اچھا غصہ کیوں کر رہی ہو یار، اب کیا کرنا ہے، بھائی کو کیسے منانا ہے، وہ تو آتش فشاں بنے ہوں گے۔ وہ پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ مان اس کی نگاہیں اندر آتے زاویار پہ پڑی جو اپنی پیشانی مسلتے اندر کی جانب ہی آ رہا تھا۔ چہرے پہ تھکن کے آثار نمایاں تھے، وہ تھکے تھکے انداز میں صوفے پہ بیٹھا آنکھیں موند گیا۔ آج اس نے گھر آتے ساتھ اس سے بھی سینے سے نہیں لگایا تھا، اسے رونا آنے لگا۔ زابی بھائی، اس نے ہمت مجتمع کرتے اسے پکارا، مگر دوسری جانب سے جواب نہ آیا۔ اس کی حالت رونے والی ہو گئی۔ اس نے رندی نگاہوں سے علی کی جانب دیکھا جو اس سے بات کرنے کو اکسا رہا تھا۔ رائکا نے اسے ٹہوکا مارتے بولنے کا اشارہ کیا تو وہ گلا کھنگالتے اس کے ساتھ ہی کھسک کر بیٹھ گیا۔ بھائی، کیا آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ شٹ اپ علی، تمہاری آواز نہ آئے مجھے اب، بالکل بھی نہیں، کیونکہ پھر شاید تمہیں یقیناً تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ نکال دوں گا، وہ سرد لہجے میں بولا اور اپنی جگہ سے اٹھتے کچن کی جانب بڑھا جہاں بوا کام میں مصروف تھی۔ بوا، ذرا ایک کپ چائے بنا کر مجھے کمرے میں پہنچا دیں، وہ نرمی سے بولتے زینے چڑھ گیا۔ رائکا نے بھیگی نگاہیں اس کی جانب اٹھائیں۔ کچھ لمحوں کی توقف کے بعد جب بوا ٹرے ہاتھ میں لیے اوپر کی جانب بڑھی، رائکا ان کے تعاقب میں بھاگی۔ بوا، یہ مجھے دے دیں، میں لے جاتی ہوں، ان کے ہاتھ سے ٹرے لیتے اس کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے غصے کا سوچتے ابھی سے اس کی جان جا رہی تھی، مگر بات کرنا بھی ضروری تھا۔ کیا زاویار اسے غلط سمجھ رہا تھا کہ اس نے جان بوجھ کر انجم کا رشتہ اس کے ساتھ؟ اس کا سر خود بہت نفی میں ہلا۔ اس کے کمرے میں باہر پہنچتے ہی رائکا نے دروازے پہ دستک دی تھی۔ چند ساعتوں بعد اندر سے ان کی آواز آتے ہی وہ آلتو جلالتو کا ورد کرتے کمرے میں گھس گئی۔ سامنے ہی تو وہ تولیے سے اپنا چہرہ صاف کرتے صوفے پہ رکھ رہا تھا۔ اسے سامنے دیکھتے ہی وہ لبوں کو بھینچ گیا۔ یہاں کیا کر رہی ہیں آپ؟ بھائی پلیز ایک بار میری بات تو سن لیں کم سے کم، اس کے اجنبی لہجے پہ روحان سے لب و لہجے میں بولی۔ زاویار نے تند نگاہیں اس کی جانب اٹھائیں۔ یہ ٹرے یہاں رکھیں اور جائیں یہاں سے۔ بھائی بس ایک بار پلیز، وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کا بھیگا لہجہ سن وہ اشتعال کے عالم میں مٹھیاں بھینچ گیا۔ جبڑے بری طرح بھینچے ہوئے تھے۔ کیا سننے کو رہ گیا ہے اب رائکا؟ کیا سنوں میں کہ میری لاڈو، جسے میں سب سے بڑھ کر چاہتا تھا، جس کی محبت میں نے کوئی کمی نہیں آنے دی، وہ میرے لیے ایک ایسی لڑکی کو پسند کرے گی؟ میری اس لڑکی سے کوئی دلی وابستگی نہیں تھی، مگر پھر بھی میں نے صرف آپ کی خاطر یہ فیصلہ کیا، مگر مجھے کیا ملا آخر میں؟ کیا میں ایسی بیوی ڈیزرو کرتا ہوں؟ اس کے تیز لہجے پہ رائکا روتے ہوئے اس کی جانب بڑھی اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ زابی بھائی، میرا یقین کریں، میں نہیں جانتی تھی کہ آپ کی اور انجم کی ملاقات کیسے ہوئی، مگر میں ایک بات آپ کو یقین سے کہتی ہوں کہ وہ ایسی سچ میں نہیں ہے۔ ہاں وہ ضدی اور منہ پھٹ ہے، مگر وہ ایسی بد کردار نہیں ہو سکتی۔ وہ جانے انجانے میں ایسی کوتاہی کر بیٹھی ہے۔ ماہا نے بھی تو یہی سب کہا ہوگا نا آپ سے، اور آپ نے اس کے کہنے پہ اسے چھوڑ بھی دیا تھا، تو اب ایک بار مجھ پہ بھی یقین کر کے دیکھیں نا۔ ویسے بھی جیسے بابا نے کہا کہ لڑکیاں شادی کے بعد بدل جاتی ہیں، تو وہ بھی بدل جائے گی آپ کے ساتھ رہ کر، تو پھر ایک بار میرے پہ بھروسہ تو کریں، وہ سچ میں ایسی نہیں ہے۔ اگر وہ ایسی ہوتی تو میں کبھی بھی اس کی شادی آپ سے نہ کرواتی، وہ دھیمے لہجے میں بولی، انداز گزارش کرنے والا تھا۔ زاویار نے بغیر کچھ بولے لبوں کو بھینچ لیا۔ بھائی ایک بار پلیز، اب تو بابا شاید انہیں فون بھی کر چکے ہیں، اور اگر یہ بات سامنے آئی تو بس آپ یہ دیکھیں کہ اس سب میں ایک لڑکی بری طرح پس جائے گی۔ رائکا کی بات پہ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہولے سے اس بات میں سر ہلایا۔ رائکا نے تشکر بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اب کیوں رو رہی ہو؟ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے نا بھائی؟ وہ ہاتھ کی پشت سے آنکھوں کو رگڑتے ہوئے بولی۔ زاویار نے نرمی سے اس کی آنکھیں صاف کرتے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔
نہیں بس وقتی غصہ تھا، میں اپنی اولاد سے کبھی پریشان نہیں ہو سکتا۔ رونا نہیں ہے اب، اوکے؟ وہ محبت سے اسے پچکارنے والے انداز میں بولا۔ رائکا اس کے ماننے پر دلکشی سے ہنس دی۔ زاویار نے دل ہی دل میں اس کی ہنسی کی نظر اتاری۔ وہ ہنستے ہوئے جوں ہی کمرے سے باہر نکلی، لاؤنج میں بیٹھے علی نے حیرت سے اس کا ہنستا چہرہ دیکھا۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ روتی ہوئی باہر آئے گی اور اس سے کہے گی کہ بھائی نے انجم سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے اور پھر وہ ماہا سے رشتے کی بات چلا کر اپنا داؤ کھیلے گا، مگر یہاں تو ایسے کوئی آثار نہیں تھے۔ اتنا چہک کیوں رہی ہو چھپکلی؟ کیونکہ میں نے بھائی کو منا لیا ہے، انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ اس کی کھنکتی آواز پہ علی نے پریشانی سے اس کی جانب دیکھتے نگاہوں کا زاویہ بدل لیا اور دل ہی دل میں کڑتے وہاں سے کھسک آیا۔ رائکا نے ناسمجھی سے اس کی پشت کو تکا۔ انہیں کیا ہوا؟ خیر جو بھی ہو، میرے سر سے تو ٹینشن اتری، میں ماہا کو بھی بتا دیتی ہوں، بیچاری پریشان ہو رہی ہوگی۔ وہ شانے اچکا کر لاپرواہی سے بولتی اپنا موبائل لیتے باہر لان کی جانب بڑھ گئی اور ماہا کا نمبر ملاتے کان سے لگا لیا۔ صبح وہ یونہی جانے کے لیے جوں ہی کمرے سے باہر نکلی، اس کا سامنا سب سے پہلے رافع سے ہوا، جو اسے دیکھتے ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ماہا نے انہیں نظر انداز کرتے وہاں سے گزرنا چاہا، مگر انہوں نے درمیان میں آتے اس کا راستہ روک لیا۔ ناراض ہو اپنے ماموں سے؟ ناراض ان سے ہوا جاتا ہے ماموں جن پہ کوئی مان ہو، جس نے ہمیشہ سے ہی مان توڑا ہو، ان سے ناراض ہو کر ہمیں کیا ملے گا آخر؟ مت پریشان ہو آپ، وہ تو مستورانہ لہجے میں بولی۔ رافع نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ ماہا کرن کو سامنے سے آتا دیکھ اپنا دوپٹہ سیٹ کرنے لگی، جانتی تھی ابھی انہوں نے بھی آ کر اس کی ذات پہ کوئی نہ کوئی بات ضرور کرنی ہے۔ تمہیں ایک بار میری بات تو سننی چاہیے ماہا، میں نے یہ فیصلہ صرف آپ کے بھلے کے لیے ہی کیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کس کو تحفظ کون دے سکتا ہے اور کون نہیں، کس کی آنکھوں میں پاکیزگی ہے کس کی نہیں، کس کی حرکات شک و شبہات والی ہیں اور کس کی نہیں۔ میں باپ ہوں، اپنے بچوں کو بخوبی جانتا ہوں۔ وہ کرن کو وہاں دیکھ اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیتے باہر لان کی جانب بڑھ گئے تھے تاکہ سکون سے اسے بات کر سکیں۔ ماہا نے ان کی بات پہ دانت پیسے۔ آپ غلط ہیں ماموں جان، آپ اپنی اولاد کو نہیں جانتے، کسی کو بھی نہیں جانتے۔ آپ کے نزدیک آپ کی ہر اولاد ٹھیک ہے۔ ہاں، ماں باپ کے نزدیک ان کی اولاد ٹھیک ہی ہوتی ہے، لیکن آپ نے کبھی ان کی غلطی پہ انہیں نہیں ٹوکا۔ وہ دل جلانے والے انداز میں بولی۔ انہوں نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا، لیکن وہ سکون سے بات بدل گئی تھی۔ وہ انہیں کسی قسم کا کوئی ہنٹ نہیں دینا چاہتی تھی، کیونکہ اب وہ انہیں بس دکھانا چاہتی تھی۔ میرے خیال میں اب ناشتہ کر لینا چاہیے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ان کا بازو ہٹاتے اندر بڑھ گئی۔ رافع نے پریشانی سے اپنی پیشانی مسلی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اندر کی جانب بڑھے۔ لاؤنج میں وہ انہیں کہیں نہیں دکھی تھی، باقی سب ناشتے کی میز پہ ہی موجود تھے۔ ممی، ہمیں ماہا کو بھی یہی ناشتہ کرنے دینا چاہیے۔ کیوں؟ اب ایسا بھی کیا ہو گیا ہے کہ وہ اکیلا ناشتہ نہیں کر سکتی؟ چپ رہو تم، جو اس کے بہت ہی خیرخواہ بنتے جا رہے ہو، وہ ارحام کو جھڑکنے والے انداز میں بولی۔ مزمل اس کی بے عزتی پہ دل کھول کر ہنس دیا۔ رافع نے تعجب سے اس کے لبوں پہ چھائی ہنسی کو دیکھا۔ آج یہاں ارحام کی جگہ اسے بولنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ ماہا کی ذمہ داری اسے سونپ رہے تھے۔ ان سب میں سے کسی کی بھی نظر ان کی جانب نہیں اٹھی تھی۔ پہلے ہی تمہارے باپ نے جو مجھ سے پوچھے بغیر اسے مزمل کو سونپ دیا، میرے سر پہ عذاب ڈال دیا ہے تمہارے باپ نے، وہ جلے بھنے انداز میں بولتی ان سب کو چونکنے پہ مجبور کر گئی تھی۔ کل رات ہی تو سب کے سامنے انہوں نے اس بات کا اعلان کیا تھا۔ ممی، آپ پریشان مت ہوں، میں جانتا ہوں کہ کس کو کیسے رکھنا ہے اور وہ میرے کوئی دل کے قریب بھی نہیں ہے۔ آپ پریشان مت ہوں، اگر اس کی مجھ سے شادی ہو بھی جاتی ہے تو اس کے بعد بھی وہی ہوگا جو آپ چاہتی ہیں۔ یہاں صرف آپ کی مرضی چلے گی، آپ کا کیا ہے؟ سکون سے اپنی بوتیک چلائیے گا اور وہ گھر سنبھال لے گی، ڈیڈی کا بھی دل بہل جائے گا۔ مزمل سے انہیں اس قدر عقل مندانہ بات کی توقع نہیں تھی، تبھی کرن اس کے صدقے واری ہوتی چلی گئی۔ ارحام اور رافع کو اس کے منہ سے نکلے لفظوں نے سن کر دیا تھا، ان کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ کرن تو اپنی جگہ سے اٹھتی ایک فاتحانہ نگاہ ان سب کی جانب اچھالتے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ آہستہ آہستہ وہاں سے انجم بھی کھسک گئی۔ مزمل ان کے جاتے ہی رافع کی کرخت آواز پر مزمل کے ہاتھ سے نوالا چھوڑتے پلیٹ میں جا گرا۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے ارحام کی جانب دیکھا، جس کے لبوں پہ کاٹدار مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے ارحام نے اپنے عین سامنے رکھے شیشے کی جانب اشارہ کیا، مطلب وہ رافع کو یہاں سے اندر آتا دیکھ چکا تھا، تبھی جان بوجھ کر اس بات کا آغاز کیا۔ وہ تیر کی مانند سیدھا ہو کر کھڑا ہوا اور سنجیدگی سے رافع کی جانب دیکھا۔ تم سے یہ توقع نہیں تھی، میں تو تمہیں ارحام سے اچھا سمجھ رہا تھا، لیکن ہر بار ارحام میری امیدوں پہ پانی پھیر رہا ہے۔ میں بہت یقین سے ماہا کو تمہیں سونپ رہا تھا، مگر یہاں تو سب تم نے یہ کیا کر دیا مزمل؟
وہ اس کے گریبان کو جکڑتے اسے جھنجھوڑتے ہوئے اشتعال امیز لہجے میں گویا ہوئے تھے۔ مزمل نے ان کی بات پہ شرمندگی سے چہرہ جھکا لیا۔ ڈیڈی، اگر آپ مجھ پہ ہاتھ بھی اٹھانا چاہتے ہیں تو اٹھا سکتے ہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ایک اتنی سی بات پہ آپ نے مجھ پہ شک کیا ڈیڈی۔ آپ جانتے ہیں ممی ماہا کو پسند نہیں کرتی، اس لیے میں نے جان بوجھ کر ان کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے یہ داؤ کھیلا تھا تاکہ ممی کو لگے کہ میں ان کے ساتھ ہوں، لیکن حقیقت میں ماہا کے ساتھ ہی تھا۔ آپ نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا کہ میں ماہا کو دھوکہ دے سکتا ہوں؟ اس کے چہرے پہ تکلیف دہ تاثرات دیکھ کر رافع کے تنے ہوئے تاثرات ڈھیلے پڑے۔ البتہ کچن کے دروازے کی اوٹ میں کھڑی ماہا اور ارحام نے بے یقینی کی کیفیت میں اس کی جانب دیکھا، جو کس قدر مزے سے بازی پلٹ چکا تھا۔ مجھے معاف کر دو میرے بچے، مجھے لگا کہ تم… کوئی بات نہیں ڈیڈی، بس آپ پرسکون رہیں اور مجھ پہ کسی قسم کا شک مت کیجیے گا۔ میں اپنے باپ کی نگاہوں میں برا نہیں بننا چاہتا۔ وہ نرمی سے بولا۔ اس کے لبوں پہ پھیلی مسکراہٹ دیکھ کر وہ بھی اطمینان سے مسکرا دیے۔ ارحام نے جبڑے اتنی زور سے بھینچے کہ ماتھے کی رگیں ابھر کر نمایاں ہو گئی تھیں۔ ماہا کے چہرے پہ بھی اب کی بار پریشان کن تاثرات ابھرے تھے۔ وہ شخص کے نام کے ساتھ ایک سیکنڈ بھی منسوب نہیں رہنا چاہتی تھی اور یہاں پہ ہر کام الٹ پڑ رہا تھا۔ ماہا تن فن کرتی اس کے نزدیک پہنچی، لیکن ارحام نے اسے آنکھیں دکھاتے کچھ بھی بولنے سے باز رکھا، ورنہ بات ساری اسی پہ آتی۔ چلو ماہا، آج میں تمہیں ڈراپ کر دوں۔ نہیں، میں ارحام کے ساتھ چلی جاؤں گی، آپ کے ساتھ جانے سے ویسے بھی ممانی غصہ کریں گی، وہ سپاٹ لب و لہجے میں بولی۔ رافع نے بھی تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ مان موبائل پہ آنے والی کال کو ایک نظر دیکھ کر ماہا کا سر تھپ تھپاتے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ انہیں جاتا دیکھ کر مزمل نے اپنے مخصوص انداز میں اپنے بالوں کو سہلایا اور جتاتی نگاہوں سے ان دونوں کی جانب دیکھا۔ بہت خوب پلاننگ تھی ویسے دونوں کی، لیکن دیکھو کامیاب نہیں ہو پائی۔ چچ کوئی بات نہیں ارحام، بیٹر لک فار نیکسٹ ٹائم۔ اور تم، وہ دل جلانے والے لہجے میں بولتے اس کے نزدیک ہوا۔ ماہا نے سفید پڑتے چہرے سمیت اس کی جانب دیکھا۔ دور رہ کر بھی بات ہو سکتی ہے مزمل۔ ارحام کے پتھریلے لہجے پہ مزمل نے داد دیتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ سیج تو تم میری ہی سجاؤ گے، وہ سرگوشی کرنے والے انداز میں بولتے مزے سے قہقہا لگا کر ہنس دیا۔ اگلے ہی لمحے اپنے منہ پہ پڑنے والے مکے کی بدولت اس کا دماغ گھوم گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پہ پل پڑتا، ماہا نے اس کے بازو کو جگڑتے اس پہ قابو پایا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو کھا جانے والی نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ ماہا کو اس افتاد پہ رونا آنے لگا۔ کاش اس میں اتنی ہمت ہوتی کہ وہ سب کے سامنے اس مزمل کی پول کھول سکتی۔ کاش، اس نے آنکھیں میچتے سوچا۔ ویسے جو بھی ممی کہتی ہیں وہی کیا کرو، ورنہ ہمارا رشتہ ختم کرنے کی سر توڑ کوشش کریں گی۔ کل کی کرتی وہ آج کریں، میری جوتی کو بھی پرواہ نہیں ہے۔ اس کی بات پہ تنفر بھرے لہجے میں گہرائی اور ایک کاٹدار نگاہ اس پہ ڈالتے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ ارحام کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے زندہ دفن کر دے۔ بظاہر معصوم دکھنے والا یہ شخص اندر سے کس قدر گھناؤنا تھا۔ اس نے کرائیت بھری نگاہوں سے مزمل کو دیکھتے سوچا۔ انجم کیوں نہیں آئی آج؟ ارے ہاں، سچ یاد آیا، اسی وجہ سے نہیں آئی ہوگی۔ ہم تو آ سکتے ہیں، اس کا تو بہت خاص دن ہے آج۔ رائکا نے اسے کیفے میں تنہا بیٹھا دیکھ کر سوالیہ انداز میں بھویں اچکائیں تو اس نے ٹھٹک کر اس کی جانب دیکھتے لاعلمی سے شانے اچکا دیے۔ کیا مطلب؟ وہ اس کی بات پہ ٹھٹک کر بولی۔ اس کی باتیں اس کے سر پہ سے گزر گئی تھیں۔ ایسے کیسے تمہیں نہیں معلوم؟ تم دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہو، ایک دوسرے سے بے خبر تو نہیں ہو سکتے؟ وہ ناراضگی بھرے لہجے میں بولی۔ ماہا نے اپنا نچلا دم لب دانتوں میں دباتے گہرا سانس بھرا۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرتی رائکا، تم اس کی کوئی بھی بات نہ مجھ سے کیا کرو اور نہ ہی مجھ سے پوچھا کرو۔ ویسے بھی وہ مجھے اپنی خوشیوں کا دشمن سمجھتی ہے، وہ افسردہ سے لہجے میں بولتی اپنے ناخن کھرچنے لگی۔ رائکا کی پیشانی پہ سلوٹیں نمودار ہوئیں۔ لائک سیریسلی؟ تمہیں اور اپنی خوشیوں کا دشمن؟ اس کا دماغ چل گیا ہے کیا؟ وہ بھول گئی کہ آدھی رات کو اسے بچانے کی خاطر وہی گڑ گڑائی تھی پولیس اسٹیشن کے آگے، اور ابھی بھی کل ہی تم نے ہی تو بھائی سے مجھے منت سماجت کرنے کا کہا۔ آئی سویئر، پتہ نہیں کیسے میں نے انہیں منایا ہے، ورنہ وہ تو کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھے، وہ اس پہ واضح کرنے والے انداز میں بولی۔ ماہا اس کی بات پہ دھیرے سے مسکرا دی۔ چلو اب تو مان گئے ہیں نا، ہمارے لیے ضروری بس یہی ہے، وہ تھکے ہارے لہجے میں بولی۔ رائکا نے نرمی سے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ کیوں دوسروں کی خوشیوں پہ مری جاتی ہو ماہا؟ تمہاری اپنی بھی کوئی زندگی ہے، اپنے بارے میں بھی کچھ سوچو، اپنی آنکھیں دیکھو کیسے ہلکے پڑ رہے ہیں، اتنی تم حسین ہو، رنگت بھی مانند پڑتی جا رہی ہے، تم مجھے پہلے دن والی ماہا جیسے بالکل نہیں لگتی۔
وہ اپنائیت بھرے لہجے میں بولی۔ ماہا نے اس کی بات پہ بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ کیسے اس نے اس کا تجزیہ کیا تھا، آج اتنے عرصے بعد اسے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے اس کا کوئی اپنا ہے تو اس کی بھی فکر کرتا ہے۔ ماں سر پہ نہیں ہے نا؟ اس کی بات پہ رائکا نے خاموشی سے چہرہ جھکایا۔ وہ تو میری بھی نہیں ہے ماہا، مگر باپ اور بھائی تو ہے نا، اور وہ بھی اتنی محبت کرنے والے۔ اگر ایک محبت بھرا وجود اللہ نے لیا ہے تم سے تو اتنے زیادہ دیے بھی تو ہیں۔ میرے پاس تو ایک بھی نہیں ہے جو مجھے پاس بٹھائے، مجھ سے پورے دن کی تفصیل پوچھے، مجھ سے باتیں کرے جس سے میں اپنی باتیں شیئر کروں۔ چاہیے ہوتا ہے آپ کو اپنی زندگی میں ایسا۔ میں ویسے بھی اس دنیا میں سب کے لیے ناپسندیدہ وجود ہوں۔ بولتے بولتے اس کا لہجہ بھرا گیا۔ رائکا اپنی جگہ سے اٹھتے اس کے ساتھ والی کرسی پہ آئی اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کا محبت بھرا حصار پاتے ہی وہ خود پہ تمام ضبط کھوتے ہچکیوں سے رو دی۔ رائکا نے نرمی سے اس کے بالوں کو سہلایا اور افسردگی سے اس کی جانب دیکھا جو اب اپنا چہرہ صاف کر رہی تھی۔ 12:30 بجتے ہی ماہا بغیر اس کی جانب دیکھے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ آفس جانا ہے مجھے، دیر ہو جائے گی ورنہ۔ تمہارے بھائی جو باس ہے نا میرے، وہ اس معاملے میں بہت سخت ہے۔ وہ ہنس کر بولتے اسے بھی ہنسنے پہ مجبور کر گئی۔ مان کچھ یاد آتے ہی اس نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ ایک منٹ، تم کہاں جا رہی ہو؟ آج تو موئز بھائی بھی آفس نہیں گئے کیونکہ گھر میں تمہاری فیملی آنے والی ہے، بابا نے انہیں انوائٹ کیا ہے نا، رشتہ جو پکا ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے۔ تمہیں نہیں بتایا کسی نے کیا؟ میں بھی جلدی گھر جانے والی ہوں، ایسا کرنا تم میرے ساتھ ہی چلنا۔ وہ بیگ پیک کرتے مصروف سے انداز میں بولی۔ ماہا کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ ایسا کچھ کسی نے اسے تو نہیں بتایا تھا؟ مطلب وہ اسے ساتھ لے جانے پر رضامند ہی نہیں ہوں گے؟ اس نے آنسو اندر اتارتے سوچا۔ نہیں، مجھے نہیں بتایا رائکا، لیکن مجھے آفس جانا ہے۔ سر کے آفس آنے تک میں اپنا کام نپٹا لوں گی۔ یقین کرو بھائی تمہیں جان سے نہیں ماریں گے میری ماں۔ چلو ابھی تمہیں وہاں ہونا چاہیے پوری فیملی کے ساتھ، نہ کہ یہاں آفس میں تنہا۔ جیسے میں اپنے بھائی کی چھوٹی سی تقریب میں جا سکتی ہوں تو تم کیوں نہیں؟ اس کے بازو میں بازو ڈالتے ہوئے ہنس کر بولی، لیکن اس کے بعد میں ماہا مسکرا بھی نہ سکی۔ چھوٹی سی تقریب مطلب بات بہت آگے بڑھ گئی تھی۔ شاید کل رات ہی یہ سب ڈن ہو گیا تھا اور اس کے سونے کے بعد کسی نے اسے نہ بتایا، لیکن کیا وہاں سچ میں کوئی ایسا تھا جو اسے بتاتا؟ اس نے چہرہ جھکا لیا۔ چلو اب رائکا پلیز تم جاؤ، مجھے نہیں جانا، وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولی۔ اگر وہاں جاتی تو لازماً انجم سے قصوروار ٹھہراتی، اسے غلط کہتی اسے جھڑکتی۔ یہی چیز اسے وہاں جانے سے روک رہی تھی، لیکن رائکا اس کی کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ انجم کے متعلق اسے کچھ بھی بولنے سے پہلے سوچ سمجھ رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بدولت ان لوگوں کے دلوں میں انجم کے لیے کوئی بھی بدگمانی جنم لیتی۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے باہر اپنی گاڑی تک لے آئی۔ ڈرائیور آج اسے لینے آیا تھا۔ اسے گاڑی میں بٹھاتے ہی رائکا نے اپنی جگہ سنبھال لی۔ ماہا کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا۔ اگر وہاں کچھ ہو جاتا اس کے جانے سے تو کون ذمہ دار تھا؟ اس نے آنکھیں میچتے ہوئے سوچا۔ اس نے بے بسی سے رائکا کی جانب دیکھا جو ہر سوچ سے بے پرواہ سکون سے اس سے نہ جانے کون سی باتیں کرنے میں مصروف تھی۔